إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ رمضان مبارک کا مہینہ تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے، نصف سے زیادہ ایام گزر چکے ہیں، گنتی کے دن ہیں اور بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں۔ رمضان مبارک میں جو خصوصی اعمال جن کو کرنے کی ترغیب کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت میں جن اعمال کو خصوصی طور پر بجا لانے کا سبق ملتا ہے، ان میں سے ایک انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے، اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ اللہ رب العزت نے جو بنیادی طور پر عبادات ہم پر فرض کی ہیں، جن پر اسلام کی بنیاد ہے، بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، ان میں سے ایک اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، زکوٰۃ جس کو کہتے ہیں، فرضی صدقہ۔ یہ صرف ایک فریضہ ہی نہیں، جس طرح نماز کے فوائد آپ جانتے ہیں، جسمانی اور روحانی، دنیاوی اور اخروی، جس طرح روزے کے فضائل و مناقب اور فوائد آپ جانتے ہیں، پچھلے خطبات میں نے عرض بھی کیے تھے، جس طرح قرآن کریم کی قرأت، اس کو پڑھنے اور سمجھنے، سننے اور سنانے کے جو فوائد و ثمرات ہیں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے عرض کیے تھے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی فوائد اللہ رب العزت نے تمام عبادات میں رکھے ہیں۔ ایسے ہی یہ جو صدقہ ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے دنیاوی اور اخروی فوائد اور ثمرات رکھے ہیں۔ ایک تو یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو مال دیا ہے، فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جن کو ہم نے مال دیا ہے، جو ہم نے ان کو دیا ہے، ينفقون، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے آغاز میں، سورہ بقرہ کے آغاز میں جو کتاب اللہ کو ہدایت قرار دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو ان لوگوں کے بیان میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جس طرح نماز کے قیام کا ذکر فرمایا، اسی طرح اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بھی ذکر فرمایا۔ یعنی یہ متقین کی نشانی ہے، ایسے لوگ جن کو اللہ کی کتاب ہدایت دیتی ہے،
وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ جن کے پاس اللہ رب العزت کا دیا ہوا اتنا مال ہے کہ ان کے پاس ایک خاص نصاب جو مختلف جنسوں میں مختلف ہے، ان کی تفاصیل آپ لوگ جانتے ہی ہیں، وہ بیان کی جاتی رہتی ہیں، وہ اللہ رب العزت نے دیا ہے اور سال گزر جاتا ہے اس پر سیونگ جو ہے وہ سونا چاندی مال دولت مال تجارت کسی بھی صورت میں ہو، تو اللہ رب العزت نے اس پر ایک صدقہ مال خرچ کرنا فرض کیا ہے جو 2.5% ہے۔ یہ تو فرضی صدقہ ہے، لیکن جس طرح فرضی روزے کے اپنے فضائل ہیں اور پھر نفلی روزے کے فضائل ہیں، بالکل ایسے ہی صرف زکوٰۃ ہی مسلمانوں کو نہیں دی گئی کہ آپ جو فرضی صدقہ ہے وہ دیں، بلکہ نفلی صدقے کے بھی فضائل بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں اور اس کے فوائد و ثمرات دنیا آخرت میں مسلمانوں کو ملتے ہیں۔ جس طرح ہم باقی عبادات سے دور ہو رہے ہیں، ہم صدقہ و خیرات سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرے گا اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی بڑھا چڑھا کر واپس کرے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو بھی تم اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرتے ہو اللہ رب العزت تمہیں اس کا بدلہ دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، جو لوگ اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہوا اس کی مثال ایک دانے کی ہے۔ ایک دانہ جسے کسان زمین میں بوتا ہے تو اس سے کم از کم 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 سٹے نکلتے ہیں، پودا بنتا ہے نا، مطلب گندم ہے چاول ہے، تو جو سٹے نکلتے ہیں ان میں سے ہر سٹے میں ایک 100 دانہ ہوتا ہے، تو گویا ایک دانہ آپ نے جو زمین میں بویا ہے اس سے 700 دانے بن جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مثال دی ہے کہ جو 1 روپیہ 100 1000 1 لاکھ اپنی استطاعت کے مطابق جو آپ خرچ کرتے ہیں اللہ رب العزت کی راہ میں، اللہ رب العزت اس کو بڑھاتا چڑھاتا ہے 700 گنا تک، بلکہ فرمایا کہ اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، یاد رکھو کہ اللہ رب العزت کی راہ میں کیا گیا مال خرچ کیا گیا وہ آپ کی سیونگ کو کم نہیں کرتا، وہ آپ کا جو بچایا ہوا مال ہے آپ یہ نہ سمجھے کہ اس میں سے اتنا اللہ کی راہ میں دے دیا ہے تو کم ہو گیا، فرمایا ہوتا ہی نہیں، ما نقصت صدقۃ من مال۔ اس لیے اگر ہم واقعی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر ہم ایمان رکھنے والے ہیں، تو پھر ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی راہ میں ہم مال خرچ کریں، ہمارا مال کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا۔ کم نہ ہونے کی اور بڑھنے کی تو گارنٹی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں دی ہے۔ اور مال اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا، کون سا مال خرچ کرنا جس سے اللہ رب العزت کی رضا ملتی ہے، جس سے جنت ملتی ہے، وہ ہے ایسا مال جو آپ کو بڑا محبوب ہو، جو آپ کو بڑا پسند ہو، ایسا مال اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ رب العزت کی راہ میں دینا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہی اصلی نیکی ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اس وقت تک حقیقی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو جو تمہیں بہت پسند ہے، جس پر آپ کا بہت دل آیا ہوا ہے، بہت قیمتی شے ہے، وہ اللہ رب العزت کی راہ میں آپ خرچ کر دیں۔ اگر آپ کے پاس ہے تو، جس کے پاس کم ہے اس کے پاس تھوڑی چیز ہی قیمتی ہے اس کے لیے، تو جس کے پاس زیادہ ہے اس کے لیے زیادہ چیز قیمتی ہے۔ ایک بندہ کروڑ پتی ہے، اس کے لیے کروڑوں قیمتی ہیں، اس کے لیے لاکھوں قیمتی ہیں، اور ایک بندہ بہت مفلس ہے، کنگال ہے، ہو سکتا ہے اس کے لیے 100 روپے بھی بہت قیمتی ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں مقدار نہیں، اللہ رب العزت معیار کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے دل کا جو جذبہ ہے، جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا جذبہ ہے، وہ کس قدر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرے گا، اگر اس کے پاس زیادہ مال ہے تو وہ زیادہ قیمتی ہوگی۔ حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس ایک کھجور ہے، بلکہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی بچاؤ۔ یعنی کھجور کا ایک ٹکڑا اگر آپ کے پاس ہے، اتنے آپ مفلس ہیں
اب وہ ٹکڑا اللہ رب العزت، پوری کھجور بھی نہیں، وہ ٹکڑا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے لیے وہی قیمتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس کچھ اور ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آگ سے تم بچ جاؤ گے، جہنم سے بچاؤ کا سبب بن جائے گا ایک کھجور کا ٹکڑا دیا ہوا۔ تو اپنی استطاعت کے مطابق اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ بہت بڑا عظیم عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، انسان کی جب موت آئے گی، فرشتے اس کی روح قبض کرنے لگیں گے، اس وقت اس کی آخری خواہش یہ ہوگی، باقی ساری عبادات سے قطع نظر، اس وقت صرف یہ خواہش کرے گا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، فاصدق، میں اللہ کی راہ میں مال صدقہ کر لوں اور یوں میں نیکوکاروں میں شمار ہو جاؤں، ایک تھوڑا سا ایک لمحہ مجھے مل جائے تاکہ میں اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کر لوں، کیونکہ اس کو اس وقت اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرنا کتنی بڑی نیکی ہے۔ اس کے آگے موت کی سختیاں ہیں، آگے قبر کی ہیں، پھر حشر کی ہیں، پھر جہنم آگے اس کو نظر آ رہی ہے، اس کو پتہ ہے کہ صدقے کے ذریعے میں ان سب مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں۔ کاش کہ یہ حقیقت ہمیں آج سمجھ آ جائے، اس وقت موت کے وقت سمجھ آئے گی، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انسان یہ خواہش کرے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر لوں، لیکن اللہ رب العزت اس وقت مہلت نہیں دیتا۔ جب وقت آ جاتا ہے مقررہ تو اللہ رب العزت ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دیتا۔ اس لیے اب موقع ہے، اللہ رب العزت نے جو دیا ہے، جتنا دیا ہے، اپنی استطاعت اور وسعت کے مطابق اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں جو معمول تھا، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی بہت بڑے سخی تھے، لیکن رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت جو تیز آندھی کی طرح ہوتی تھی۔ جس طرح تیز آندھی سب خس و خاشاک کو اڑا کے لے جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اتنا مال خرچ کرتے، یعنی جو کچھ ہوتا سب ختم کر دیتے، اپنے گھر میں کچھ نہ رہنے دیتے، اتنا مال خرچ کرتے۔ رمضان المبارک میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی عمل تھا، انفاق فی سبیل اللہ۔ اور رمضان المبارک کو زکوٰۃ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ زکوٰۃ تو فرض ہوتی ہے سال پورا ہونے پہ، اگر آپ کے پاس مال ایک مہینے میں آیا ہے، اسلامی مہینے، کیونکہ زکوٰۃ اسلامی کیلنڈر کے مطابق سال پورا، یعنی اسلامی سال پورا ہونے پہ فرض ہوتی ہے، تو آپ کے پاس مثال کے طور پر رجب میں مال آیا ہے اور وہ پڑا رہا ہے، اگلا رجب آ گیا ہے، سال پورا ہو گیا ہے اور وہ نصاب کو پہنچتا ہے، تو آپ کو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص رمضان مبارک کو مقرر کر لیتا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر وہ ایڈوانس میں رمضان مبارک میں زکوٰۃ دے تو درست ہے، یہ نہیں کہ 6 مہینے پہلے زکوٰۃ فرض ہو چکی اس پر اور وہ رمضان کا انتظار کر رہا ہے کہ رمضان آئے گا تو میں ادا کروں گا، تو وہ اللہ کا مجرم بنے گا، کیونکہ زکوٰۃ جب فرض ہو جاتی سال پورا ہونے پہ تو اسی وقت اس کی ادائیگی کا وقت ہو جاتا ہے، اس کو اس سے لیٹ کرنا یہ جرم ہے اور یہ انسان اس سے گناہگار ہوتا ہے۔ تو ایڈوانس میں ابھی 6 مہینے رہتے ہیں، 2 مہینے رہتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ چلو میں رمضان کو مقرر کر لیتا ہوں، ہر سال رمضان میں میں پیشگی 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے زکوٰۃ ادا کر دیا کروں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ فرضی زکوٰۃ بھی اگر کسی کی رہتی ہے تب بھی، کسی کی آنے والی ہے تب بھی ادا کر سکتا ہے، اور نفلی صدقہ و خیرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا تھا، نہ آپ اپنے گھر میں اپنا مال کہیں جمع کرتے تھے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ ہی یعنی اپنا مال ختم کر دیتے تھے، تھوڑا بہت بھی جو ہوتا تھا اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، خصوصاً رمضان المبارک میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو میں نے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں قرآن کریم پڑھنے کی نسبت سے ذکر کیا تھا، اور صرف اتنا ہی حصہ ذکر کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لوگ دنیا میں، 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کر رشک کیا جا سکتا ہے، جن کو دیکھ کر یہ خواہش کی جا سکتی کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں۔ ان میں سے پچھلے خطبہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک قرآن پڑھنے والا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کی دولت دی ہے، وہ دن رات پڑھتا ہے، اس کا پڑوسی سنتا ہے اس کو دن رات قرآن پڑھتے ہوئے، تو وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش یہ نعمت اللہ مجھے بھی دے دے، میں بھی ایسے ہی صبح و شام قرآن پڑھا کروں۔ فرمایا کہ یہ جائز ہے۔ اسی طرح دوسرا خوش نصیب جس کو دیکھ کر آپ رشک کر سکتے ہیں کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں، ایسا شخص جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے
اور وہ دونوں ہاتھوں سے اللہ رب العزت کی راہ میں لٹاتا رہتا ہے۔ صرف مال دیکھ کر خواہش کرنا کاش میں بھی اتنا مالدار ہو جاؤں، میں بھی، میرے پاس بھی اتنی گاڑیاں، میرے پاس بھی اتنا بینک بیلنس، میرے پاس بھی اتنی پراپرٹی ہو جائے، میرے پاس بھی اتنی جو ہے فراوانی ہو جائے دنیا کی۔ یہ جائز نہیں۔ فرمایا اس صورت میں جائز ہے کہ کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اللہ نے اس کو بہت مال دیا ہے اور بہت خرچ کرتا ہے، دونوں ہاتھوں سے خرچ کیا جا رہا ہے، پھر وہ خواہش کر سکتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال آئے، اللہ مجھے بہت دے اور میں ڈھیروں اللہ کی راہ میں مال خرچ کروں اور میں اللہ رب العزت کے یہاں نیکوکاروں میں ہو جاؤں، تو یہ رشک جائز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، آپ اللہ سے مانگیں کہ اللہ میں اس لیے مانگتا ہوں کہ میں تیری راہ میں مال خرچ کروں، زیادہ سے زیادہ خرچ کروں۔ تو یہ بہت ایک عظیم سوچ ہے، یہ عظیم جذبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دی تو انہوں نے بے دریغ اپنا مال خرچ کر دیا، آج کے حساب سے کروڑوں، جیسا کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کئی موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے بے بہا مال پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ، غزوہ، اس کے لیے تیاری کا کہا کہ کون ہے جو مجاہدین کو اسلحہ اور سواریاں مہیا کرے گا۔ تنگ دستی کا عالم تھا، مسلمانوں کے پاس فراوانی نہیں تھی مال، تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ مال دولت عطا فرمایا تھا، انہوں نے بیک وقت کروڑوں کی جو رقم ہے وہ اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ کر دی، جس میں اسلحہ بھی اور جس میں دیگر ساز و سامان بھی، جس میں سواریاں بھی مجاہدین کو مہیا کی گئی۔ اسی طرح مدینہ میں پانی کا بڑا مسئلہ تھا، میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا اس وقت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی یہ اپیل کی کہ کون ہے جو یہ کنواں مسلمانوں کے لیے خرید کے وقف کرے گا۔ تو جنت کی خاطر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پہ یہ دعوت دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو۔ کچھ لوگ آئے جو کہ کنگال تھے، بیچارے فقیر تھے، دور سے صحابہ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مال خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ وہاں ڈھیر لگ گئے، مسجد نبوی میں مال کے ڈھیر لگ گئے، جس کے پاس جو تھا وہ لاد کے لا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ یہ بہت عظیم عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی اس پر بہت زیادہ پابندی کرتے تھے اور بہت زیادہ مال اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ میں پھر یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے ہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، معیار دیکھا جاتا ہے۔ آپ کے پاس تھوڑا ہے تو آپ 10 روپے بھی، 100 روپے بھی، 1000 روپے بھی بہت ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ کے پاس وہ ہے۔ اور اگر زیادہ ہے تو پھر زیادہ اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرے۔ اور اگر آپ کے پاس اللہ رب العزت کا دیا ہوا بہت زیادہ ہے اور آپ فرضی زکوٰۃ بھی ادا کرنے سے کتراتے ہیں، تو سمجھیں کہ نحوست اور بے برکتی آپ کو تباہ کر کے رکھ دے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزانہ ہی ہر روز 2 فرشتے زمین پہ اترتے ہیں اور اتر کر اللہ رب العزت کے سامنے یہ دعا کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے فرشتے جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے حکم کے پابند ہیں، ان میں اختیار نہیں ہے۔ انسانوں میں اختیار ہوتا ہے نا، جنوں میں اختیار ہے، ان کے سامنے ایک دعوت آتی ہے، اس کو ٹھکرا دیں یا قبول کر لیں۔ اللہ رب العزت نے اختیار رکھا ہے، اسی لیے جنت اور جہنم پھر آگے فیصلہ ہونا ہے قیامت کے دن۔ فرشتوں میں ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی ایسی مخلوق ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ رب العزت کے حکم کی کبھی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے وہی ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے اور اللہ کی حکم کی پامالی بھی نہیں کرتے۔ اب فرشتے آ رہے ہیں اور آ کر دنیا میں دعا کر رہے ہیں روزانہ۔ فرمایا کہ ہر صبح یہ دعا ہوتی، 2 فرشتے آتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے، یا اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرنے والا ہے تو اس کو بڑھا چڑھا کے دے، اس کو زیادہ سے زیادہ دے۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے، یا اللہ جو اپنا ہاتھ تنگ کرتا ہے، تیری راہ میں مال خرچ کرنے میں کنجوسی کرتا ہے، تو اس کو تباہ و برباد کر دے، اس کے مال کو برباد کر دے۔
اب یہ اللہ رب العزت نے حکم دے کے بھیجا ہے کہ فرشتوں یہ جا کے دعا کرو، ظاہر ہے یہ اللہ رب العزت کی ہاں مقبول دعا ہے جو اللہ نے خود فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی۔ تو اس لیے مال خرچ کرنا یہ سعادت ہے، یہ اس برکت کا سبب ہے، یہ اللہ رب العزت کی رضامندی کا سبب ہے، دنیا میں بھی خیر و بھلائی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی جہنم سے آزادی کا سبب ہے۔ اور اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ نہ کرنا یہ دنیا میں بھی بربادی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی حسرت اور ندامت، مرتے ہوئے بھی انسان یہ خواہش کرے کاش میں مال خرچ کر جاؤں، لیکن اس وقت موقع نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، آپ تمام لوگوں نے بارہا دفعہ سنا ہوا ہے، لیکن بار بار جو بات کی جاتی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو نصیحت ہے نا، بار بار یاد دہانی ہے، یہ مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو اس لیے وہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پرانے وقتوں میں، پرانے دور میں ایک شخص جا رہا تھا جنگل بیابان میں، پہاڑوں میں، تو وہاں اس کو ایک آواز آئی، وادی سے گزرتے ہوئے اوپر سے آواز آئی کہ بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے بادل تو فلاں بندے کے باغ کو جا کے پانی دے۔ بندہ بڑا حیران ہوتا ہے، یار یہ کون بندہ ہے، اوپر سے آواز آ رہی ہے، یعنی اللہ حکم دے رہا ہے بادل کو کہ فلاں بندے کے باغ کو جا کے پانی دے دے، ایسا بھی بھلا کبھی ہوتا ہے؟ بارش ہوتی ہے سبھی مستفید ہو جاتے ہیں جس علاقے میں ہوتی ہے، لیکن خاص کسی کے باغ کو پانی دینے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، دیکھو تو صحیح کیا ماجرا ہے۔ اس کے سامنے ہی بادل جو ہے وہ برستا ہے، پانی وہاں ایک نالے میں جمع ہوتا ہے اور وہ چلنا شروع کر دیتا ہے، وہ شخص بھی پانی کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور خواہش یہ کہ میں دیکھوں تو صحیح کیسا خوش نصیب ہے، اس کا عمل کیا ہے، اللہ رب العزت اتنا اس پر راضی ہے، خاص اس کے باغ کو پانی، یعنی وہاں ساری فصلوں میں پانی نہیں آیا، بارش پہاڑوں کے اوپر ہوئی ہے اور وہاں سے ایک نالے میں پانی جا رہا ہے، وہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ آگے دیکھا تو ایک باغ اسے نظر آیا اور وہاں اس نے دیکھا کہ باغ کا جو مالک ہے وہ پہلے ہی تیاری میں ہے، اس کو پتہ ہے کہ پانی آ رہا ہے، میرے لیے آ رہا ہے اور میرے باغ کے لیے آ رہا ہے۔ وہ اپنی جو ہے وہ درمیان میں جو نالیاں ہیں ان کو درست کر رہا ہے، کسی اس نے پکڑی ہوئی ہے، پانی کو پورے باغ میں گھمانے کے لیے وہ اپنا وہ بندوبست کر رہا ہے۔ بڑا حیران ہوتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے اللہ کے بندے مجھے بتاؤ کہ تمہارا عمل کیا ہے، کیا کرتے ہو؟ میں نے بادل سے آواز سنی، یعنی بادل کو حکم دیا جا رہا ہے، اوپر سے آواز سنی ہے اور بادل برسا ہے اور خاص آپ کے باغ میں پانی کے لیے آ رہا ہے اور آپ بھی تیار بیٹھے ہو اور پانی لگا رہے ہو اپنے باغ کو، یہ اللہ کی طرف سے یہ انعام کیسے ملا ہے آپ کو، مجھے بھی بتاؤ۔ وہ کہتا ہے چلو آپ نے پوچھا ہے تو بتا دیتا ہوں، ورنہ یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ نے سنی ہے آواز، چلو آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میرا عمل یہی ہے کہ میں اپنے باغ میں جو بھی کاشت کرتا ہوں، جو بھی پھل پیداوار اناج غلہ جو پیدا ہوتا ہے، میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ جیسے ہی کاشت کرتا ہوں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، ایک حصہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، 3 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، اس لیے کہ وہ میرا خالق اور مالک ہے، اس نے دیا ہے اس کی راہ میں دیتا ہوں، اور ایک حصہ میں اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں کہ اپنا راشن، اور ایک حصہ میں دوبارہ اسی باغ پہ صرف کر دیتا ہوں، اس کو لگانے میں باقی جو محنت وغیرہ آتی ہے، اخراجات ہوتے ہیں، میرا یہی عمل ہے بس۔ اور اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے میرے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں کہ میرے باغ کو اللہ رب العزت خاص طور پر پانی دیتے ہیں، تو میرا کام چل رہا ہے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرنا، ہمیں تو بڑا لگتا ہے نا، زکوٰۃ 2.5% ہے، وہ دینا ہمارے لیے مشکل ہے، ٹیکس ہمارا 18% GST ہے تقریباً، اور اس کے علاوہ پھر انکم ٹیکس ہے، پھر پتہ نہیں گھروں پہ ٹیکس ہیں، پانی کے ٹیکس ہیں، بجلی کے ٹیکس ہیں، پتہ نہیں کتنے ٹیکس ہم دیتے ہیں۔ مجبوری ہے، خوشی سے تو وہ بھی نہیں دیتے، لیکن دیے جا رہے ہیں نا، دیے جا رہے ہیں۔ چینی خریدتے ہیں اس پہ ٹیکس ہے، صابن خریدتے ہیں اس پہ ٹیکس ہے، 1 روپے کی چیز خریدتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس ہے، 18 پیسے کم از کم دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے
ہر شخص پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں کی۔ جس کے پاس مال ہے، لاکھوں کماتا ہے اور کھا جاتا ہے ساتھ ساتھ، سیونگ ہے ہی نہیں، مال اتنا جمع نہیں ہوتا نصاب کو پہنچے، یعنی کم از کم چاندی 52 تولے اس کے نصاب کو پہنچ جائے، وہ تقریباً کوئی 1.5-2 لاکھ روپے بنتا ہے، اتنا بھی اس کے پاس جمع نہیں رہتا سال بھر، وہ لاکھوں کھاتا ہے، لاکھوں کماتا ہے، کوئی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہاں نفلی صدقہ کرے بہت اچھا ہے، اللہ نے اس پر نہیں۔ لیکن یہ جو جی ایس ٹی ہے 18%، تو ہر غریب مانگنے والے پر بھی، جس کو لوگ صدقہ دیتے ہیں وہ بھی 18% دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت دیکھیں کتنا رحیم ہے، اس نے صرف مالداروں پر، اور ایسے مالداروں پر جن کے پاس سیونگ رہتی ہے اور نصاب کو پہنچتی ہے، تھوڑی بہت سیونگ نہیں، نصاب کو پہنچتی ہے، ان پر صرف 2.5%، صرف 2.5%، اور اس سے بھی جان جاتی ہے۔ سال بعد جو کروڑ پتی کہتا ہے لاکھوں روپے ٹیکس چلا گیا، اور اپنا زکوٰۃ چلی گئی، ٹیکس تو جاتا ہے اس کو کوئی فکر نہیں، کہتا لاکھوں روپے زکوٰۃ، او ہو میرا مال تو بڑا کام ہو جائے۔ اگر اس نے کوئی فصل لگائی ہے تو 18 من سے زیادہ ہے تقریباً اس کا غلہ جو اس کو ملا ہے، تب اس پر عشر فرض ہوتا ہے۔ تو اگر وہ پانی جس طرح ہمارے ہاں ہوتا تو 20واں حصہ ہے، تو اس پہ بھی اس کو غشی پڑتی ہے، اچھا اتنے من میری گندم چلی جائے گی، اتنے من چاول چلے جائیں گے، میرے پاس کیا رہ جائے گا جی، بڑے اخراجات ہیں جی، اب کیا کریں؟ پوچھتے ہیں جی اب وہ جی ٹھیکہ نکال کے دینا ہے جی، یہ خرچے نکال کے دینا ہے جی، ساری چیزوں، یعنی یہ انسان۔ اور ویسے اللہ رب العزت کی طرف سے مار پڑ جائے، اور پڑتی رہتی ہے، طوفان اور دیگر مصائب، کاروباری لوگوں کو بھی جھٹکے لگ جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی، کسانوں کو بھی، وہ برداشت ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں 2.5% دینا، 20واں حصہ دینا، وہ مصیبت بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے دل تنگ ہو چکے ہیں، ہمیں اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرنے کے فائدوں کا پتہ نہیں، دنیا آخرت میں جو اللہ رب العزت نے ثمرات رکھے ہم ان سے غافل ہیں، بلکہ سنتے بھی ہیں، ہم ان پر یقین نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدے کیے ہیں، اللہ رب العزت نے یہ وعدے کیے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بے دریغ جتنا بھی اللہ رب العزت نے دیا اپنی حیثیت کے مطابق اپنی راہ میں مال خرچ کر کے اپنے آپ راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔